السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ حکومت کیوں خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہتی ہے، اس کے بعد خان صاحب صرف اسی کیس میں کیوں عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد ججز کس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور پھر آخر میں اس ساری صورتحال سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے خان صاحب کو حکومت کیوں گرفتار کرنا چاہتی ہے؟ میرے نزدیک حکومت جیسے ہی گرفتار کرے گی وہ سب سے پہلے خان صاحب کا بلڈ ٹیسٹ لے گی، اور جسے وہ اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کرے گی۔ اس سے پہلے جیسے خان صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے ان کی ذاتی کالز اور جو ان کا نجی ریکارڈ ہے اسے پبلک کیا گیا، خان صاحب کا کریکٹر اسیسینیشن جو ہے وہ میرے نزدیک حکومت جو ہے وہ ایک یہ عمل ضرور کرے گی۔ مائٹ بی پاسبل ایسا نہ کرے، لیکن لگتا ایسا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس موڈ میں نظر آتی ہے کہ وہ ایسا کرے گی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ خان صاحب کیوں صرف اسی کیس میں پیش نہیں ہو رہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کو بیک گراؤنڈ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خان صاحب نے توشہ خانہ سے کچھ گھڑیاں خریدی، وہ گھڑیاں انہوں نے بیچ دی۔ جب وہ بیچیں تو اس کے ذریعے جو رقم انہیں حاصل ہوئی وہ ان کے گوشوارے میں ظاہر نہیں ہوئی، یعنی کہ ہر سال جو آپ اپنا اثاثہ جات جو ہیں وہ ڈکلیئر کرتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اور ایف بی آر میں، تو وہاں پر خان صاحب نے جو گھڑیوں سے حاصل ہونے والی آمدنی تھی وہ نہیں لکھی۔ اب وہ کیوں نہیں لکھی، اس بحث میں جائے بغیر صرف اس چیز کو سمجھانا مقصود ہے کہ خان صاحب اس کیس میں کیوں عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے ہیں، اور بحیثیت قانون کے ایک طالب علم کے میں اس کو کیسے دیکھتا ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ خان صاحب کو پہلے دن سے ہی وکلا نے کہیں نہ کہیں اس چیز کو بتا دیا ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہے، اس میں آپ کو نااہلی ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شائع شدہ ڈاکومنٹ ہے یعنی کہ آپ کے گوشوارے، اس میں وہ گھڑیوں کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم نہیں ظاہر کی گئی، جس کی وجہ سے آپ کو نااہلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو اعزازی عہدہ دے دیا، اور اس اعزازی عہدے کے نتیجے میں ڈائریکٹرشپ دے دی۔ میاں نواز شریف کا کیس ہے جو پیناما والا، اس میں بیٹے نے ڈائریکٹرشپ کے لیے باپ کو رکھ لیا، اور قانون کے مطابق اس کی ایک تنخواہ بھی مختص کرنی تھی، تو وہ تنخواہ بھی مختص ہو گئی۔ اب والد صاحب نے یعنی میاں نواز شریف نے بیٹے سے جو تنخواہ لینی تھی وہ اپنے گوشواروں میں شامل نہیں کی، یوں نواز شریف صادق اور امین ڈکلیئر نہ ہو سکے، یعنی کہ جو تنخواہ وہ لینا چاہتے تھے، لے سکتے تھے، انہوں نے نہیں لی، وہ اپنے گوشواروں میں شامل نہیں کی، اور اس لیے ان کے گوشواروں میں یہ ثابت ہوا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے، جھوٹ بولا ہے انہوں نے۔ ٹھیک ایسے ہی عمران خان صاحب کے اوپر موجودہ کیس کے اندر انتخابی گوشواروں میں اثاثے چھپانے پہ، اثاثہ کون سا؟ وہ جو گھڑیاں بیچ کے جو رقم حاصل کی تھی وہ والی رقم یہاں پر جو انہوں نے ظاہر نہیں کی، یہی ہے توشہ خانہ کا ریفرنس۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس کیس میں عدالتوں میں پیش کیوں نہیں ہو رہے ہیں، یہ کیسی اسٹریٹجی ہے؟ یہ ایک بالکل ٹھیک اسٹریٹجی ہے۔ اگر ان کا وکیل کوئی بھی ہوتا تو انہیں یہی کہتا کہ اس کیس کو جتنا پرولونگ کیا جا سکتا ہے کیجئے، اس دوران اگر سیاسی حالات بدل جاتے ہیں تو ہم اس کیس سے نکلنے کی کوشش میں کچھ اور معاملات کی طرف بھی نظر دوڑا سکتے ہیں، لیکن اگر میرٹ پر یہ کیس چلتا ہے تو ہمارے لیے پرابلم ہے۔ اس لیے کبھی خان صاحب کی جو ایک تو اندھوناک جو واقعہ ہوا، ان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن اس کے باوجود اس سارے معاملے کے اندر جو عدالت میں پیش نہ ہونے کا جو جواز گھڑا جا رہا تھا، اس کی وجہ توشہ خانہ کے اس کیس کو لمبا کھینچنا ہے تاکہ اس کے اسی قسم کے فیصلے سے بچا جا سکے جیسے کہ میاں نواز شریف کے کیس میں ہوا۔ اس کے بعد اب آ جاتے ہیں کہ اس سارے کیس کے اندر عدالتیں کس چکر میں پھنسی ہوئی ہیں۔ عدالتوں کا اس وقت مجھے ایسا لگتا ہے کہ پنجابی میں اگر ہم کہیں نا کہ عدالتیں
جو ہیں وہ صرف ایک ہی بات کر رہی ہیں کہ خدا دا واسطہ ساڈی جان چھڈو, ساڈے کو لا کے حاضری لاؤ, نہ اسی تانوں گرفتار کرنا چاہتے, نہ ساڈا اس معاملے 'ਚ کوئی تعلق, نہ لینا نہ دینا. ایک ریفرنس دائر ہویا بھائی جان تواڈے خلاف, وہ صرف کیس دے وچ آ کے حاضری لوا دیو تے ساڈی جان چھڈو, سانوں کیوں گالا پوائی جاندے جی. ٹھیک ہے, یہ ہے عدالتوں کا پنجابی ورژن جو اس وقت عدالتوں کو وہ جو ہے وہ اس وقت وہ سیاست کی بھیڑ چڑھ رہی ہیں بیسیکلی, کیونکہ خان صاحب اس کیس کو, خان صاحب کا کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس کیس کو لمبا کیا جائے. عدالتیں خان صاحب کو صرف کیس میں شامل تفتیش کرنا چاہتی ہیں, فیصلہ تو بھی بہت دور کی بات ہے. اور خان صاحب کے لیے یہ ایک بحیثیت ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کے یہ عمل ہی ٹھیک نہیں ہے کہ وہ اس کیس کو چلنے دیں. تو خان صاحب اس کیس کو روکنا چاہ رہے ہیں, حکومت اس کیس کو چلانا چاہ رہی ہے, اور اس بیچ میں عدالتیں پھنسی ہوئی ہیں. وہ کبھی وارنٹ گرفتاری جاری کرتی ہیں اور پھر وہ کبھی ان پہ وہی وارنٹ گرفتاری کو معطل کرنے کی درخواستیں آ جاتی ہیں. تو عدالتیں صرف ایک ہی بات کر رہی ہیں کہ بھائی جان تہاڈی مہربانی سے شامل تفتیش ہو کے ساڈی جان چھڈو. اب اس سارے معاملے کے اندر جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف, تاریخ خود کو دہراتی ہے, کبھی پہلے ایک المیہ کے طور پر, اس کے بعد ایک طنز کے طور پر. تو جو گڑھا خان صاحب نے اپنے مخالفین کے لیے آرٹیکل 62-63 کی بنا پر کھودا تھا, کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر, آج اسی گڑھے میں جانے کے شبے میں کیس تو دائر ہو چکا ہے. فیصلہ کیا آتا ہے یہ مستقبل بتائے گا. یہ چیز پروون ہے کہ خان صاحب کے گوشواروں میں گھڑیاں بیچ کر جو اثاثے ان کے حاصل ہوئے تھے وہ ان کے گوشواروں میں ظاہر نہیں ہے. اس پر فیصلہ کیا آتا ہے, یقیناً نااہلی کا ہی آ سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اسی بنا کے اوپر, جس بنا پر مخالفین کو یعنی کہ میاں نواز شریف کو جانچا گیا, کیا اسی بنیاد کے اوپر توشہ خانہ کے ریفرنس میں خان صاحب کو کیا دیکھنا پڑتا ہے, یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن حقیقت یہی ہے کہ مکافات عمل ہے اور تاریخ خود کو ضرور دہراتی ہے. السلام علیکم.